بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم، اس کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، تاب یتوب کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، واپس آ جانا، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ توبہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، عام جو اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ توبوا الی اللہ ہے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو۔ توبۃ نصوحا، سچی توبہ، توبہ کرو لیکن سچی توبہ ہو، یعنی صرف زبان سے نہ ہو کہ زبان سے انسان توبہ 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 کرتا رہے، استغفار استغفار، اور کام وہی، دل میں کوئی ندامت شرمندگی نہ ہو، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو، صرف زبان سے کہتا رہے، تو یہ توبہ نہیں ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں عام طور پر لفظ بولا جاتا ہے استغفار، حالانکہ لفظ استغفار ہوتا ہے۔ استغفار یعنی بخشش مانگنا، تو زبان سے صرف نہیں بلکہ توبۃ نصوح، سچی توبہ۔ اس کے متعلق حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفصیل سے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، اس آیت میں اہل ایمان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر اس سے پہلے جہالت، کم فہمی یا بشری کمزوری کی وجہ سے تم سے غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں تو وقت ضائع نہ کرو، فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور میں صدقے دل سے توبہ کرو، تاکہ تمہارا رحیم و کریم خدا تمہارے گناہوں کے بدنما داغوں کو اپنے دامن کرم میں یوں چھپا لے کہ کسی کو ان کا عطا پتہ بھی معلوم نہ ہو سکے۔ یعنی انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتی ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان سے یوں محو کر دے گا کہ روز محشر فرشتے بھی تمہارے نامہ اعمال سے کوئی ایسی چیز پیش نہ کر سکیں جو تمہاری رسوائی کا باعث ہو۔ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کی قسم بھی بتا دی، فرمایا توبہ کرو تو توبۃ النصوح۔ اب توبۃ النصوح کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں کہ یہ جو توبہ کو نصوح، جو اس کی صفت بیان کی گئی، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک اور یہ ہے کہ وہ شہد جس کو موم اور دیگر علائشوں سے پاک کر دیا جائے اسے اصل ناصح کہتے ہیں، خالص شہد، یعنی اس میں کسی قسم نکال لیا جائے، وہ موم بھی اس میں نہ ہو اور کوئی کسی قسم کی اس میں علائش نہ ہو، تو اس کو اصل ناصح کہتے ہیں، خالص شہد۔ تو توبہ بھی خالص وہ ہوگی جس میں نہ نفاق کی آمیزش ہو، نہ ریا کی آمیزش ہو، نہ کاہلی اور سستی کی آمیزش ہو۔ دوسرا قول کہتے ہیں، یعنی یہ ہے نا کہ یہ جو نصوح اس کی صفت بیان کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟
فرماتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو مرمت کرنا، چاقوں کو رفع کرنا، یہ نصاحت الصوب کہلاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح گناہوں سے تم نے اپنے ایمان کا لباس تار تار کر دیا اور اپنے تقوی کے پہرن میں چاک ڈال دیے، اب ایسی توبہ کرو کہ وہ چاک رفع ہو جائیں اور ان کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے۔ تیسرا فرماتے ہیں نصوح کی اصل نصیحت ہے، اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی توبہ کرو کہ اس کے آثار تم میں نمایاں ہو جائیں، تم میں نمودار ہونے والی خوش آئند تبدیلی کو دیکھ کر دوسرے گناہگار بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں اور وہ بھی اپنی غفلت و عصیاں سے آلودہ زندگی کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ تشریح لغوی معنی کے اعتبار سے ہے۔ فرماتے ہیں اب زبان نبوت سے اس کا مفہوم سنیے، یعنی یہ تو بیان ایک لغوی اعتبار سے کہ توبۃ النصوح، نصوح اس کی صفت جو بیان کی گئی وہ اس اعتبار سے ہے کہ اصل ناصح خالص شہد، اسی طرح خالص توبہ جس میں کسی قسم کی علائش نہ ہو، اور نصاحت الصوب کپڑے کو رفع کرنا، اس کے یعنی اس درمیان میں سے جو پھٹا اس کو یعنی سی دینا، جوڑ دینا۔ تو توبۃ النصوح کا مطلب ہوا کہ جو تم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے صدق دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مت توبۃ النصوح، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب، کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ جو گناہ بندے سے ہو گیا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پہ انسان نادم اور شرمندہ ہو جو اس سے غلطی ہوئی ہے۔ فَيَعْتَذِرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کرے، اس پر معافی مانگے۔ ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ كَمَا لَا يَعُودُ اللَّبَنُ إِلَى الدَّرْ، تو پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جس طرح دودھ جب ایک دفعہ نکل آتا ہے تو پھر دوبارہ وہ لوٹتا نہیں ہے، اسی طرح وہ گناہوں سے نکل جائے۔ آگے محدثین کرام اب اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں توبۃ النصوح کیا ہے، سچی توبہ کیا ہے، کہ جس میں تین چیزیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس گناہ کو ترک کر دینا، جس سے توبہ کرنی ہے سب سے پہلے تو اس گناہ کو چھوڑنا ہے۔ جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر دل میں ندامت اور شرمندگی، اور اگر انسان نہ اس پہ ندامت ہے، نہ شرمندگی ہے، نہ گناہ کو چھوڑتا ہے، صرف توبہ توبہ کرتا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی انسان شیطانی چکر ہے کہ وہ صرف زبان سے کہہ رہا ہے، دل کے اندر نہ اس کو اپنے گناہ پر کوئی ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور نہ وہ اس کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو سچی توبہ کے لیے سب سے پہلے گناہ کو ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، اور اس پہ ندامت اور شرمندگی، اور پھر دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو کہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انسان بعض اوقات اس کے دل میں یہ پکا عزم ہوتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن انسان ہے پھر اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس نے سچے دل سے ارادہ کیا کہ اب یہ کام نہیں کرے گا، لیکن پھر نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ گناہ کر بیٹھا۔ تو جب بھی توبہ کرے صدق دل سے توبہ، اس وقت یہ دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں اس گناہ کو
دوبارہ نہیں کروں گا۔ ہاں اگر پھر وہ دوبارہ نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اسی طرح اس کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن توبہ کے لیے شرط یہی ہے کہ اس گناہ کو انسان چھوڑے، اس پہ ندامت اور شرمندگی بھی ہو، اور اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ دل کے اندر ہو، تب جو ہے اس کو توبۃ النصوح کہا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک عرابی کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا اے عرابی، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ عرض کیا فرمائیے سچوں کی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس توبہ میں یہ 6 چیزیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہوتی ہے۔ جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت اور شرمندگی، یہ ایک نمبر۔ نمبر 2، جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا، یہ بھی چیز جو ہے ضروری ہے کہ جو فرائض انسان کے رہ گئے ہیں، یعنی صرف توبہ کرنے سے وہ نہیں بلکہ ان کو، مثلا نمازیں چھوڑی ہیں تو نمازیں جو ہیں وہ جو چھوڑی ہوئی نمازیں ہیں ان کو پورا کرنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ یعنی معافی مانگنا کہ جو کوتاہی ہوئی ہے وقت پہ نہیں ادا کر سکا، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ و استغفار، یعنی جو نمازیں رہ گئی ان کو پورا کرنا۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو جتنی اس کی پیچھے رہتی ہے، اب ظاہر بات ہے ہر انسان یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھی ہمیں تو پتہ نہیں کتنی نمازیں رہ گئی ہیں یا کتنے سالوں کی زکوٰۃ رہ گئی ہے، کتنی رہتی ہے، تو خود انسان ایک اندازہ لگائے اور اس اندازے سے وہ جو ہے زکوٰۃ اگر زیادہ چلی جائے تو حرج نہیں، کم ہوگی تو اس کو پکڑ ہوگی۔ اسی طرح نمازیں ہیں تو نمازوں کے لیے بھی یہی ہے کہ پھر وہ ان نمازوں کو پورا کرے، اور اس کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ آدمی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز جو ہے اس کو قضا کرنے کی کوشش کرے۔ فجر کی نماز ہے تو اس نیت سے ایک نماز قضا کرے کہ فجر کی آخری نماز جو میرے ذمہ ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے لیے 6 چیزیں ہیں، جو گناہ پہلے ہو چکے ان پر ندامت، جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا۔ اب یہاں عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں 2 نفل یا 4 نفل پڑھ لو تو وہ قضا عمری ہو جاتی ہے۔ اس طرح قضا عمری نہیں ہوتی، قضا عمری یہی ہے کہ جو یعنی فرض رہ گئے ان کو پورا کیا جائے۔ ہاں یہ بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ فرائض پورے کرنے کے بعد پھر وہ نفل پڑھے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تیسری شرط کیا ہے؟ کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹا دے، یعنی کہ ساری دنیا کے حقوق مار لیے، لوگوں کے زیادتی کی، حق چھین لیے، تو اب توبہ کرنے سے نہیں، لوگوں کے جو حقوق مارے ہیں وہ ان کو لوٹانے پڑیں گے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں حقوق العباد، ان کی تاکید جو ہے حقوق اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج، یہ حقوق اللہ ہیں، ان کے بارے میں بھی سختی ہے، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی تاکید اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹا دے، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی لے، پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فربا کیا، یعنی نفس کو کھلی چھٹی دی اور گناہ کرتا رہا، اسی طرح اطاعت الہی سے اس کو کمزور کرے، یعنی نفس پر سختی کرے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر ایک برائی کی جو قوت ہے اس کو تسکین ملتی ہے، خوشی ملتی ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور فرما برداری کرنا جو ہے اس پہ گراں، اس پہ بھاری ہوتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو یعنی نیکی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح تو نے پہلے اپنے نفس کو بدکاریوں سے موٹا کیا تھا، اب اطاعت الہی سے اس کو کمزور کر۔ یہ سچوں کی توبہ ہے، یہ کاملین کی توبہ ہے۔ تو آگے
دو اشعار لکھے ہیں، توبہ چوں باشد پشیما آمدن، توبہ چوں باشد پشیما آمدن، بر در حق نو مسلمہ آمدن، یعنی اس طرح کہ جس طرح نیا مسلمان ہوتا ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ خدمت از سر گرفتن بانیاز، با حقیقت روئے کردن از مجاز، یعنی سچے دل سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ آگے ایک اور بڑی اہم بات حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے لکھی ہے، فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ گناہوں پر کبھی ندامت کبھی افسوس اس لیے ہوتا ہے، یعنی اکثر انسان کو یہ چیز تو یعنی اس طرح ندامت اور شرمندگی اور افسوس ضرور ہوتا ہے کہ اس نے ایسے کام کیے ہیں کہ اس کی صحت تباہ ہو گئی ہے، اس کا مال برباد ہو گیا ہے، اس کی عزت خاک میں مل گئی ہے۔ یہ چیزیں انسان میں پائی جاتی ہیں کہ میں نے ایسے کام کیے ہیں جس سے میرا مال برباد ہو گیا، میری صحت تباہ ہو گئی، لوگوں میں میری عزت نہیں رہی۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ان وجوہات سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اسے توبہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ توبہ اس وقت ہوگی جب اسے اس بات پر ندامت ہو کہ اس نے اپنے رب کریم کی حکم عدولی کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس وجہ سے اس کو ندامت اور شرمندگی ہو کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے۔ اگر اس وجہ سے اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ بھئی میرا مال تباہ ہو گیا، میری عزت جاتی رہی، میری صحت جاتی رہی، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، رب کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو فرمایا کہ اس بات پہ ندامت ہو کہ اس نے اپنے رب کریم کی حکم عدولی کی ہے، اپنے نفس امارہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا ہے، ایسا یعنی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جب دل میں خیال پیدا ہونا کہ میں نے رب کی نافرمانی کی ہے، رب کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، اور پھر جب ندامت اور شرمندگی ہو صدقے دل سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب معافی مانگے گا تو اس کو توبۃ النصوح کہا جائے گا۔ اب توبہ کے بارے میں دیکھیے، قرآن پاک کے متعدد مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا۔ توبہ کی یعنی توبہ کرنے سے انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، نہ صرف گناہوں کی معافی ہوتی ہے بلکہ فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ صدقے دل سے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ اس کی تشریح کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ مشرکین نے بہت زیادہ قتل کیے، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا آپ ہمیں جس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بہت عمدہ ہے، کاش آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو برے اعمال کیے ہیں ان کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ صدقے دل سے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے ایک اور روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے والے حضرت وحشی کو بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت وحشی کے اسلام کے متعلق مختلف واقعات منقول ہیں، لیکن یہاں جو حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور ان کو بلایا، اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے دین کی کس طرح دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جس نے شرک کیا یا ناحق قتل کیا یا بدکاری کی وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو آیت ہے نا، اس سے پہلے والی جو آیت ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جس نے یہ کام کیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، کسی اور کی عبادت کی اور کسی کو قتل کیا ناحق یا بدکاری کی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، تو جو یہ کام کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا چوگنا کر دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو حضرت وحشی کو جب آپ پر اسلام پیش کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے دین کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ جس نے شرک کیا، ناحق قتل کیا، بدکاری کی، اس کو اپنے گناہوں کی سزا ملے گی اور قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، وہ اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں یہ تمام کام کر چکا ہوں، شرک بھی کیا اور شرک کی حالت میں بدکاری بھی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں بہترین انسان حضرت حمزہ، ان کو انہوں نے قتل کیا تھا میدان احد میں، جنگ احد کے اندر۔ تو انہوں نے کہا میں تو یہ سارے کام کر چکا ہوں، تو اب مجھے آپ دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی، یعنی اس کے بعد والی جو آیت ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو حضرت وحشی نے کہا یہ بہت سخت شرط ہے، شاید میں اس توبہ پر قائم نہ رہ سکوں اور مجھ سے پھر کوئی گناہ ہو جائے۔ یعنی دیکھا نا کہ دریائے رحمت جوش پر ہے کہ خود بلا رہے ہیں اور خود جو ہے اپنے دامن کرم میں چھپا رہے ہیں، تو وہ بھی مچل گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی سخت شرط ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو نہیں بدلے گا، شرک کو نہیں بخشے گا، اس سے کم جو ہے وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ حضرت وحشی نے کہا اے اللہ کے رسول، اس میں فرمایا ہے کہ جس کے لیے اللہ چاہے گا، سو میں نہیں جانتا کہ میری مغفرت ہو سکے گی یا نہیں، اس کے سوا اور کوئی صورت ہے؟ یعنی دیکھا دریائے رحمت جوش پہ آپ مچل رہے ہیں کہ اور زیادہ نرمی حاصل کر رہے ہیں اور زیادہ رعایت حاصل کر لیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔
کہ محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تب حضرت واشی نے کہا یہ وہی ہے جو میں چاہتا تھا. پھر وہ مسلمان ہو گئے اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم سے وہ گناہ سرزد ہو جائیں جو واشی سے سرزد ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آیت تمام مسلمانوں کے لیے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب صدقے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا. آگے فرماتے ہیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا اندازہ کیجئے. جو آپ کے محبوب چچا کا قاتل تھا اس کو کس کوشش کے ساتھ مسلمان کیا. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اس کے بعد کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے. آگے حدیث پاک لکھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یعنی اسی آیت کے مطابق یہ حدیث پاک بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دو، کسی اور کو شریک قرار دو اور اس کی عبادت کرو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو. انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بیٹوں کو اس خوف سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے لیکن تم سمجھو کہ ہم رازق ہوں اس خوف سے جس طرح مشرکین اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو. پھر اس کی تصدیق میں یہ قرآن پاک کی یہی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. یہ آیت جو ہے تو اب یہاں پہ بدکاری تو کہیں بھی کوئی بھی بدکاری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ شدت اس کی فرمائی کہ جہاں انسان کو جس طرح اپنے اخیش و اقربا ان میں انسان کو محافظ ہونا چاہیے، اسی طرح جو انسان کے پڑوسی ہیں پڑوسیوں کا بھی حق ہوتا ہے تو ان کی عزت کا محافظ ہونا چاہیے، نہ کہ وہ اس کی عزت کو تار تار کرے. تو اس لیے فرمایا کہ اس میں زیادہ گناہ ہے. جس طرح حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی فرمایا کہ جتھے آون جاون ہوئے رکھیے پاک نگاواں، کہ جہاں یعنی شریف آدمی کا یہی پہچان ہوتی ہے کہ جہاں آنا جانا ہو وہ یہ نہیں کہ تعلقات یعنی دوستی ہو، پیار محبت ہو اور اندر خانے جو ہے وہ اس کی عزت کے درپے ہو. تو اس لیے یہاں یہ فرمایا کہ جہاں انسان کو عزت کا محافظ ہونا چاہیے وہیں پہ اس کا عزت پہ ڈاکہ ڈالنا یہ باقی گناہوں سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صدقے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. مفسرین کرام نے اس سلسلہ میں ایک حدیث پاک بھی لکھی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا
اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ پیش کیے جائیں اور بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کو پیچھے رکھا جائے، چھپا کے رکھا جائے۔ اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں دن یہ کام کیا تھا، وہ ان گناہوں کا اقرار کرے گا۔ اس وقت انکار تو نہیں کر سکے گا، سچا جان ہوگا، اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور دل ہی دل میں اپنے بڑے بڑے گناہوں سے وہ ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ پیش کیے گئے، بڑے بڑے گناہ تو ابھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ اقرار بھی کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ دل ہی دل میں اپنے بڑے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی دے دو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ اس کے ہر گناہ کے ابھی یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہی پیش ہوئے اور انہی کا اعتراف کروایا گیا، اور وہ دل ہی دل میں ڈر رہا ہے کہ یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو نیکی دے دو۔ تو جب یہ حکم ہوگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے تو اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جن کو یہاں پر میں نہیں دیکھ رہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسکرا دیے، اور اس طرح مسکرائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک جو ہیں وہ ظاہر ہو گئی، کہ ایک طرف تو وہ ڈر رہا تھا کہ ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے گئے، بڑے بڑے پیش کیے جائیں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھا تو اب خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے اور ان کو میں یہاں پہ نہیں دیکھ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقے دل سے جو توبہ کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ صدقے دل سے توبہ کرنے کے لیے جو شرائط پیش یعنی بیان کی گئیں وہ یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز انسان اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، اور وہ اس وجہ سے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ میں نے یہ کام کیا ہے اس سے میری عزت جاتی رہی، لوگوں میں میرا احترام نہیں رہا، یا اس وجہ سے میرا مال ضائع ہو گیا، یا اس وجہ سے میری صحت جاتی رہی۔ یہ یعنی ندامت اور شرمندگی توبہ نہیں ہے۔ ندامت اور شرمندگی وہ توبہ قرار دیتی ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، رب ذوالجلال کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ جب اس نیت سے ندامت و شرمندگی ہوگی اور اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ اور اس کو نہ کرنے کا، دوبارہ اس طرف نہ لوٹنے کا جب پختہ ارادہ ہوگا، اس کو توبہ کہا جائے گا۔ توبہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، مومن اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ مجھ پر گر جائے گا۔ مومن اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے، اس سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نیچے بیٹھا ہوں، میرے اوپر یہ پہاڑ ہے، ابھی میرے اوپر گر جائے گا۔ یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے جب اس سے کوئی خطا ہوتی ہے۔ اور فرمایا ان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال بہ ہکذا اے بیدہ فذب عنہ، کہ فاجر
وہ بدکار شخص وہ اپنے گناہ کو یوں سمجھتا ہے جیسے مکھی آ کے ناک پہ بیٹھ گئی، اس کو اڑا دیا، پھر آگے بیٹھ گئی، پھر اڑا دیا، یعنی اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا اس کو خوف نہیں ہوتا۔ اور مومن جو ہوتا ہے اس کو یعنی اس سے جب غلطی ہوتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کوئی انسان پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اس کو ڈر ہے کہ ابھی یہ مجھ پہ گر پڑے گا، یعنی اس کو رب کے عذاب کا اس طرح خوف ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک حدیث پاک میں بیان کی ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو لازماً اس کے دل میں یعنی احساس اس کا پیدا ہوتا ہے، اگر تو وہ توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے اور جب گناہ کرتا جاتا ہے تو پھر وہ احساس جو ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے کہ مکھی بیٹھی ہے اس کو اڑا دو بس ٹھیک ہے، اتنا ہی سمجھتا ہے وہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب کانت نکتۃ سوداء فی قلبہ، کہ مومن اس سے جب گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ توبہ کرے، استغفار کرے تو سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کے دل سے وہ اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَت، اگر تو یعنی شروع میں احساس لازماً پیدا ہوتا ہے، اگر توبہ استغفار کرے تو وہ نقطہ جو ہے مٹا دیا گیا، دل پھر اسی طرح صاف ہو گیا، اور اگر توبہ استغفار نہیں کی، دوسرا کر لیا ایک اور نقطہ پڑ گیا، ایک اور کر لیا ایک نقطہ پڑ گیا۔ وَإِن زَادَ زَادَت، اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور نافرمانیاں کرتا جاتا ہے تو حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، پھر سارا ہی دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ نقطے لگتے رہتے ہیں، سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر وہی کیفیت ہوتی ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھ گئی ٹھیک ہے اس کو اڑا دو۔ اور جب وہ توبہ کرتا ہے پہلی مرتبہ یہی احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، اور جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، لیکن توبہ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر مسلسل گناہ کرتا جاتا ہے، تو پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَذَلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ان کے گناہوں کا، کہ ان کے یعنی وہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو جب مسلسل انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ایک گناہ ہوا اس کی توبہ کر لی، احساس پیدا ہوا توبہ کر لی، تو پھر اس کی جب بھی اس سے غلطی ہوگی اس کی وہی کیفیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ ڈرتا ہوگا۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے، استغفار نہیں کرتا ہے، مسلسل گناہ کیے جاتا ہے، تو پھر اس کی جو ہے وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر احساس جو ہے گناہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہی حالت ہو جاتی ہے کہ مکھی بیٹھی ہے بس اس کو اڑا دو۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ افرح بتوبۃ عبدہ المؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ مومن کی کسی مسلمان کے توبہ کرنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کو ایک مثال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رجل نزل فی ارض، ایک آدمی کسی زمین پہ اترا، ایسی جگہ کسی صحرا میں جہاں پہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ملتی ہے، وہ سواری پہ جا رہا ہے، کسی جگہ کوئی سایہ دار درخت دیکھا، اس کے نیچے وہ اتر گیا اور وہاں آرام کے لیے وہ بیٹھ گیا۔ اب اس کے
وہاں صحرا کے اندر کوئی نہ پانی ملتا ہے نہ کوئی کھانے کی چیز ملتی ہے، کھانے پینے کا سامان اس کا وہی ہے وہ جو ساتھ لے کے آیا ہے، سواری ہے اور سواری کے اوپر اس کے کھانے کا اور پینے کا جو کچھ بھی ہے وہی ہے۔ فوضع راسہ فنام نومۃ، وہ وہاں بیٹھا اور وہاں سو گیا۔ فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، جب وہ اٹھے تو دیکھے کہ اس کی سواری وہاں موجود نہیں ہے۔ سواری تھی وہی اس کا ذریعہ تھا سفر کا، اور اسی سواری کے اوپر اس کے کھانے اور پینے کا سامان بھی تھا۔ اب وہاں صحرا میں نہ وہ سفر کر سکتا ہے سواری کے بغیر، اور نہ اس کو وہاں پانی مل سکتا ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز مل سکتی ہے۔ فطلبها حتى اذا اشتد عليه الحر والعطش او ما شاء الله قال ارجع الى مكان الذي كنت فيه فانام حتى اموت۔ حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ شاید میری وہ سواری مل جائے، وہی میرے سفر کا ذریعہ ہے، اسی کے ذریعے سے میں اس کے اوپر سفر کر سکتا ہوں، اور یہاں کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ملتی ہے، تو وہی کھانے پینے کا سامان ہے جو سواری کے اوپر ہے، اگر تو مل جائے تو تبھی میں زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن وہ ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے، وہ سواری اس کو نہیں ملتی۔ تو جب بھوک پیاس شدت اختیار کر جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے چلو اسی جگہ واپس آ جاتا ہوں جہاں ٹھہرا تھا، اور یہیں پہ لیٹ جاتا ہوں اور موت کا انتظار کرتا ہوں۔ اب اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، سواری تھی وہی سفر کا ذریعہ تھا، اسی کے اوپر کھانے پینے کا سامان تھا، تو وہ تو جاتے رہے، تو اب تو یہاں موت ہی ہے، تو موت کا انتظار کرتا ہے وہاں آ کے۔ فوضع راسہ علی صاعدہ لیموت، اب وہ لیٹ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے۔ فاستيقظ، اچانک اس کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہے؟ فاذا راحلتہ عنده علیہا زادہ وشرابہ، اچانک آنکھ کھولی تو دیکھا سواری اس کی سامنے کھڑی ہے، اور اس سواری کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے۔ تو فرمایا اب اس انسان کو کتنی خوشی ہوگی کہ ایک اس کو موت سامنے نظر آ رہی ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے، اچانک اس کی سواری بھی مل جاتی ہے اور سواری کے اوپر کھانے پینے کا سامان بھی ملتا ہے، تو کتنی اس انسان کو خوشی ہوگی جو موت کے منہ سے واپس آ رہا ہے۔ تو فرمایا فاللہ اشد فرحا بتوبۃ العبد المؤمن من ھذا براحلتہ وزادہ، کہ اس انسان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی کہ جو موت کے منہ میں ہے، موت کا انتظار کر رہا ہے، اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بھی مل جاتی ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی اس کے اوپر موجود ہے، گویا کہ وہ موت کے منہ سے واپس آیا، اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ فرمایا جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ صدقے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، اور فرمایا کہ صدقے دل سے جب انسان توبہ کرتا ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، سب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ صلاۃ استسقاء ادا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی جائے بارش کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے اور بارش نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو لیا اور باہر کھلے میدان میں چلے گئے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا رب ذوالجلال بارش نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تمہاری اس قوم میں، ان لوگوں میں جو میری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں بارش کے لیے،
ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 برس سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کی نحوست کی وجہ سے یہ تمہاری توبہ قبول نہیں، تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی اور بارش نازل نہیں کی جائے گی۔ جب تک وہ ان لوگوں میں موجود ہے اس وقت تک یہ دعا قبول نہیں ہوگی اور بارش نازل نہیں ہوگی۔ اس کو ہٹا دو، اس کو نکال دو، جب وہ نکل جائے گا تو پھر تمہاری دعا قبول ہوگی اور پھر میں بارش نازل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وحی الہی ہوئی لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی اور بارش نازل نہیں ہوگی۔ جب تک وہ موجود ہے اس وقت تک یہ دعا قبول نہیں ہوگی اور بارش نازل نہیں ہوگی۔ وہ چلا جائے پھر باقی دعا کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور بارش نازل ہو جائے گی۔ اب سب جو ہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، ظاہر بات ہے ایسے موقع نیکی کا موقع ہو تو سب اپنی طرف دیکھتے ہیں، میں بھی ہوں، میں ہی ہوں گا بھائی، اور جب گناہ کی بات ہو تو سب ایک دوسرے کی طرف فلاں ہوگا بھائی، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا۔ لیکن وہ جو گناہ گار بندہ تھا اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ سب سے زیادہ گناہ گار تو میں ہی ہوں۔ اور اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ ندامت اور شرمندگی جو ہے پیدا ہو جائے۔ اس نے کہا میں ہی وہ پاپی مجرم ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں، اور میری وجہ سے ہی یہ سب عذاب میں ہیں اور ان کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی۔ وہ وہیں اب باہر بھی نہیں نکلتا ہے کہ سب کے سامنے میری رسوائی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہے کہ یا رب ذوالجلال سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، تو کرم فرما دے۔ جب سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں توبہ کی، زبان سے بھی کچھ نہیں کہا، دل ہی دل میں توبہ کی، اب نکلا کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی وہ آدمی نکل جائے جو جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، کوئی بھی نہیں نکلا، لیکن بارش شروع ہو گئی، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال تیرے حکم کے مطابق میں نے اعلان کیا، کوئی نکلا بھی نہیں، سب ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی نکلا بھی نہیں اور بارش بھی شروع ہوگی۔ تو اپنی حکمتوں کو یا رب ذوالجلال اپنی قدرتوں کو خود ہی جانتا ہے کہ تیرا حکم یہ تھا کہ اس پاپی مجرم کو نکالوں تب بارش ہوگی، میں نے اعلان کیا نکلا بھی کوئی نہیں اور بارش بھی شروع ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے موسیٰ میری اس بندے کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، اس نے سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کر لیا، اس نے جب صدقے دل سے توبہ کی تو اب اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ میرا پیارا ہو گیا، اس لیے تمہاری دعا کو میں نے قبول کر لیا اور بارش نازل فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال یہ تو ارشاد فرما دے، یہ تو بتا دیجئے کہ وہ ہے کون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے کلیم ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ مجرم تھا، جب وہ پاپی تھا، جب وہ میرا نافرمان تھا، 40 سال میری نافرمانی کرتا رہا تو میں نے اس کی پردہ داری کی، اس کی پردہ پوشی کی، پردہ دری نہیں کی، اس کا پردہ فاش نہیں کیا۔ تو جب 40 سال نافرمان رہا تو میں نے اس کی پردہ دری نہیں کی، پردہ داری کی، پردہ پوشی کی، تو اب تو وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، اب تو صدقے دل سے اس نے توبہ کر لی ہے، سچے دل سے اس نے توبہ کر لیا، اب میں اس کی پردہ اس کے پردے کو پیسے فاش کر دوں اور سب کے سامنے اس کو رسوا کر دوں، اب تو وہ میرا پیارا ہو گیا ہے۔ تو سچے دل سے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسی طرح پھر آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بھی آپ کے یعنی زمانہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو شراب پیتا بھی تھا اور لوگوں کو بھی سپلائی کرتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ شراب کی بوتل بغل میں دبائے ہوئے نکلا۔ گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، اس نے کہا باہر کوئی نہیں ہوگا، چلو لے جاتا ہوں۔ جا رہا ہے اور اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے اور دل ہی دل میں ڈر رہا ہے کہ کہیں حضرت عمر فاروق ہی نہ سامنے سے آ جائیں۔ جیسا ہی سامنے سڑک پہ نکلتا ہے تو سامنے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ہاتھ میں درہ ہے۔ سوچتا ہے جس بات سے ڈر رہا تھا وہی ہوا، اسی سے ڈر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق نہ سامنے آ جائیں، وہی سامنے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا، معاملے کو بھانپ گئے، کچھ اس کی شکل و صورت اور اس کی جو ہے حیت بتا رہی ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ ادھر وہ دل ہی دل میں صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کہ یا رب ذوالجلال سچی توبہ کرتا ہوں، آج اگر بچ جاؤں، آج کے بعد نہ پینا نہ پلانا سب چھوڑ دوں گا، سچی توبہ کرتا ہوں، آج بچا لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک آتے ہیں، فرماتے ہیں بھئی کیا بات ہے؟ چادر اتارو۔ چادر اس نے ہٹائی، دیکھا بغل میں بوتل دبائی ہوئی ہے۔ فرمایا کیا ہے اس میں؟ کہنے لگا جی اس میں دودھ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دودھ ہی ہے تو اس کو یوں چھپا کر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یوں کیوں اس کو چھپا کے لے کے جا رہے ہو؟ کھولو اس کو۔ اب جو اس کو کھولا اور ڈھیلا تو واقعی اس میں سے دودھ ہی نکلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہیں کہ اگر دودھ ہے تو دودھ کو اس گرمی کے موسم میں چادر اوپر اوڑھ کے یوں چھپا کے یہ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور کا ارشاد ہے کہ کچھ ایسے بندے ہیں جن کو الہام ہوتا ہے، رب کی طرف سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مولانا روم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عمر فاروق کو الہام کیا، بندہ مارا مکن رسوا عمر پردہ اش بردار و رازش را مدار۔ اے عمر میرے اس بندے کو رسوا نہ کرو، اس کے پردے کو فاش نہ کرو، اس پہ پردہ پڑے رہنے دو۔ نام دارم اے عمر من ظلمنن از دعا کردم خمر شیریں لبن۔ میرا نام ہے ظلمنن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ظلم، احسان فرمانے والا، کرم فرمانے والا، فضل فرمانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر میرے ناموں میں سے ایک نام ذوالمنن بھی ہے، تو میں نے اس پہ احسان کیا، کرم کیا، سچے دل سے اس نے توبہ کی۔ واقعی شراب ہی لے کے جا رہا تھا، لیکن جب سچے دل سے توبہ کی تو جو بات اس نے زبان سے کہی میں نے وہی کر دیا کہ شراب لے کے جا رہا ہے، اس نے کہا دودھ ہے تو میں نے اس کو دودھ ہی بنا دیا۔ تو ایک بدکار شرابی جو ہے صدقے دل سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے نکلنے والے جملے کو، یعنی اس کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے کہ اس کی جو بات زبان سے نکلی ہے کہ شراب کو کہتا ہے دودھ ہے تو وہ دودھ ہی ہوگی۔ تو صدقے دل سے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں ہی کرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے یعنی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ،
جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہ عرض کریں گے یا رب ذوالجلال ہمارے نور کو مکمل فرما، یعنی اس کو باقی رکھ، کیونکہ وہ پیچھے گزرا ہے کہ پہلے منافق بھی چلیں گے ان کو بھی نور ملے گا، لیکن پرصراط پہ جا کے ان کا نور بجھ جائے گا، روشنی ان کی ختم ہو جائے گی اور وہ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ تو اس وقت مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا رب ذوالجلال ہمارے اس نور کو سلامت رکھ، جس طرح منافقین کا نور بجھ گیا ہے ہمارا یہ نور ہم سے نہ جائے بلکہ سلامت رہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یا رب ذوالجلال ہماری مغفرت فرما، ہم پر کرم فرما۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔